یہ جو واقعات ہوئی، جو ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بارے میں چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک پریشانی کا عمل گزرا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہوئی کہ مجھے ایک اپرچونٹی ملی یورپ میں۔ چونکہ میں یہاں سے جو میرا تعلق ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں، تو وہاں مجھے ایک بہترین اپرچونٹی ملی یورپ میں۔ وہاں پر آلریڈی میرے ایک دوست بھی ہیں، تو اس سے کئی بہتر تھا۔ تو میں نے ویزے کے لیے اپلائی کی۔ ویزے کے جو پروسیس تھا اس میں وقت لگ رہا تھا، چونکہ وقت لگنے کی وجہ سے وہاں جو اپرچونٹی تھا وہ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ تو میں نے اور دوست نے فیصلہ کیا کسی بھی طریقے سے آپ پہنچو، پہنچنے کے بعد کوئی پھر ترتیب بنا لیتے ہیں، پھر بعد میں ویزے کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی دوران میرا جو رابطہ ہے ایک ایجنٹ سے ہوا، چونکہ میرا کوئی اس سے پہلے کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا کہ میں کسی ایجنٹ کے تھرو جاؤں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح ہے، جانا کس طرح ہے۔ میں تو آسان طریقہ ہی سمجھ رہا تھا۔ تو ایجنٹ کے تھرو رابطہ ہوا، انہوں نے کہا آپ پہنچو نوشکی۔ تو چونکہ میں 7 اکتوبر تھا صبح، تو یہاں سے ہم نکلے۔ نکلنے کے بعد میں نوشکی پہنچا۔ نوشکی پہنچنے کے بعد وہ جو ایجنٹ تھا اس نے مجھے ریسیو کیا۔ ریسیو کرنے کے بعد ہم چلے گئے تفتان چلے گئے۔ وہاں سے ایک گاڑی آئی، میں سمجھ رہا تھا اچھی خاصی گاڑی ہوگی، تھی زمبات گاڑی، اور اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو مجھے بٹھایا، تو میں نے سوال کیا یار یہ کوئی مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ خیر بیٹھ گئے۔ پھر چلتے گئے، بارڈر سے جب کراس ہو گئے، رات کا ٹائم تھا، تو پھر انہوں نے کہا پیدل چلنا ہے ہمیں۔ تھوڑا سا ہم نے پیدل سفر کیا۔ پیدل سفر کرنے کے بعد دور سے کچھ گاڑیاں آتی نظر آئیں، کہ لائٹیں وغیرہ تھے ان کے۔ تو گائیڈ تھا خود بھی ہکا بکا ہو گیا کہ بھئی آپ لوگ بھاگ جائیں، کہ آپ سب کو پکڑ لیں گے، ایرانی فورسز ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں پر ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں بھئی، یہ تو ریگستان۔ تو کچھ بھاگے، پھر انہوں نے کچھ پکڑا، ہم بھی گنوں میں تھے۔ پھر اس کے بعد ہماری پر انہوں نے ماسک ڈال دیا، پٹی مٹی بعد ڈال کر لے گئے۔ پھر میں تقریباً جتنا بھی وقت تھا وہیں پر بند رہا۔ تقریباً یہ لگ بھگ 10 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں، یا 9.5 مہینے 10 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں، وہیں پر تھا بنتا۔ باقی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، باقی جو بھی تھا اللہ تھا۔ اس کے بعد جو تھا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، بھئی آپ کو رہا کر رہے، دوبارہ سے پٹیاں باندھ دی۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں مار دیں گے۔ بتایا تو کچھ نہیں، ہاں ایک بندے نے بتا دیا چھوڑ رہے ہیں آپ کو، باقی انہوں نے نہیں بتایا، لہجہ سخت تھا۔ خیر انہوں نے پھر چھوڑ دیا مجھے بارڈر پر ایک بندہ تھا پہچان کا۔ میں نے کہا بھئی میں رہائشی ہوں کوئٹہ، کیونکہ میں کام کے بزنس کے حوالے سے میں کوئٹہ میں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں، نوشکی تک مجھے جانا ہے۔ میں نوشکی تک آ گیا۔ نوشکی تک آنے کے بعد پھر نوشکی سے میں نے لفٹ لے لیا، کیونکہ گاڑی مجھے مل گئی، نمبر وغیرہ کسی کا مجھے یاد نہیں تھا۔ نوشکی سوار ہو کر شیخ واصل پر کراس پر ہوٹل ہے، وہاں تک پہنچ گیا۔ تو گاڑی والے سے میں نے موبائل لے لی، مجھے کال کرنا ہے۔ تو میرا ایک کزن ہے، ان کا نمبر مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو میں نے ان کو کال کر دی کہ بھئی آپ مجھے ریسیو کر لیں، میں آ گیا ہوں۔ باقی وہ پہنچے تقریباً 2-3 گھنٹے ہوئے، یا اس سے لگ بھگ آس پاس۔ ریسیو کر لیا مجھے انہوں نے۔ ریسیو کرتے ہی وہ حیران ہو گئے، مجھے تو علم نہیں تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں، پورا دنیا کیا مچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے آپ کے لیے فاتح خوانی کر دیا ہے۔ ملے، گلے ملے، رونا شروع کیا انہوں نے۔ میں نے بھی کوئی ایموشنز ہوتے ہیں۔ پھر جب میں کہا اب کیا کرے، اب تو میں تو مر چکا ہوں، اب کیا کرنا ہے۔ میں چلتے ہیں بس، ہمارا جو بڑا ہے، ہمارے عزیز بھی ہیں سردار صاحب، اور ہمارے قبائلی لیڈر بھی ہیں، بلکہ قومی لیڈر ہے میں کہتا ہوں۔ تو کہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں سردار صاحب سے کیا بنتا ہے، کیا کرتے ہیں، آگے کیا کرنا ہے۔
تو پھر ہم نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے سردار صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا آپ کر لیں تاکہ کچھ باتیں ہیں جو کنٹروورشل ہو گئی تھی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے، تاکہ ایک متنازع باتیں ہوتے ہیں فضا میں گھومتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. کیونکہ میں اپنا دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں میں ایک تعلیم یافتہ بندہ ہوں، انجینئر ہوں، اور بس باقی میری پوری فیملی تعلیم یافتہ بندے ہیں، تمام کی تمام اچھی پوزیشنز پر ہیں. باقی ہمارے جو ہے نا میں کسی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ادارے کا میں خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کسی ادارے کے خلاف کام کیا ہے، نہ کسی تنظیم، میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں رہا ہے. ہاں بزنس سے میرا تعلق ہے، کوئی میرے ساتھ بیٹھے تو میں بزنس کی باتیں اس سے کروں گا، ریئل اسٹیٹ کی باتیں کروں گا، باقی کسی اور چیز سے تعلق نہیں. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر ہماری طرف سے، میری طرف سے یا میرے فیملی کی طرف سے اس دورانیہ میں جو بھی مطلب پریشانی کے عالم میں کچھ ہوا ہے، کسی کا دل آزاری ہوا ہے، کسی ادارے کے دل آزاری ہوا ہے، چونکہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ملک بھی ہے، تو یا کسی شخص کا، کسی بھی انسان کا کوئی بھی، تو دل سے ان سے معذرت کرتے ہیں، تو دل میں نہ لیں. باقی ایک اور بات میں آپ کو میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جو عظیم رب ہے. اس دن کے لیے بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا، اس دن کے لیے شکر ادا کروں گا جب میں مروں گا، اور اس دن کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے الگ کیا، اور اس دن کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے لایا. بہت شکریہ، یہ رب کا شکر ہے. شکر الحمدللہ آپ سب لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہیر کا بڑا بھائی ہوں. تو جب ظہیر 7 اکتوبر کے بعد منظریام پر نہیں تھے تو ہم لوگ اسی اسنا پریشان تھے 2-3 دن تک. اس کے بعد ہم لوگوں نے تھانہ زرغون میں FIR کر دیا. تو ہم لوگوں نے جو بھی قانونی چارہ جوئی ہوتا ہے وہ کر لیا. لاپتہ بندہ ہے تو اس کے لیے اداروں سے، لوگوں سے، جو بھی ہائر اتھارٹیز ہے سب سے رابطہ کیا جائے، ان کے بارے میں پتہ کیا جائے. تو 18 تاریخ کو شام کے ٹائم میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے پکچرز دیے، یار آپ لوگوں کا بھائی کا باڈی آئی ہے، اور فون بھی آیا کہ ہاسپٹل سے آپ لوگ اپنے بھائی کا باڈی لے کے جائیں. تو ہم لوگ ہاسپٹل گئے، وہاں پہ باڈی ہم نے دیکھا، اس میں کچھ سملیرٹیز تھے باڈی میں. تو یہ جیسے ناک کا نشان ہے اور یہ آئی بروز کا کٹ ہے، سارا ہم لوگوں نے اس سملیرٹیز سے ہم لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ وہ دوسرے ایکسپرٹس تھے میڈیکل، انہوں نے کہا یار ہم لوگوں کا فیلڈ ہے، بندہ آپ لوگوں کا ہے. تو ہم لوگ اور کچھ لوگ آئے، ہم لوگوں کا بھی اپنا آپ لوگوں کا بندہ ہے، اس کو لے جائے. تو اس ٹینشن کے معاملے میں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لی ایز اے اپنا بھائی. ہم اس کو لے کے گئے اپنا قبائلی حساب، اپنا شرعی حساب سے اس کی عزت سے تدفین کی اور فاتحہ لینا شروع کیا. ہم لوگوں نے تقریباً 7-8 دن ہم لوگوں نے فاتحہ دیا. تو 7-8 دن کے بعد ابھی ایک دن پہلے فون آیا کزن کا، یوسف بھائی کا، کہ آپ بیٹھا میں مجھ سے ملو، لازمی کام. جب ہم لوگ انہوں نے کہا سردار صاحب کے بیٹھک پہ آ جائے، ہم لوگ آ گئے، دیکھا ہمارا بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو ہے ہمارے لیے ایک معجزہ ثابت ہوا. حیران ہو گئے یار. ہم لوگوں نے فاتحہ کر کے بیٹھ گئے. لوگوں اس دوران لوگوں کا دل آزاری ہوا. اگر کسی نے ہمارے نام سے کسی دوسرے کا دل آزاری کیا تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. باقی جو بھی ہو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی زندہ سلامت ہے، ہمارے پاس ہے. آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے بات کو، دنیا کو اسی امانت کے طریقے سے پہنچایا. تھینک یو. آپ کا نام؟ میرا نام خورشید. یہ بڑا بھائی ہے ظہیر احمد خان. یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہیر گنگوزی کا کزن. آپ لوگوں کو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آئے، ہم لوگوں کو ٹائم دیا. آپ لوگوں کو بخوبی واقعہ زیارت کا واقعہ جو پیش آیا سب کو پتہ ہے. اور اس دوران سب لوگوں نے ہم لوگوں ایک دفعہ کال آیا ہم پر
کہ زید کا وہ ڈیڈ باڈی رکھا ہوا ہے سول ہاسپٹل میں. تو میں خورشید اور دوسرے میرے کزن تھے نہیں چلے گئے ہاسپٹل. وہاں پہ ہم لوگوں نے پہچاننے کی بہت کوشش کی لیکن پہچان نہیں سکے. تو پہچان نہیں سکے. کچھ اور لوگ آئے, بولو کہ بھائی آپ لوگوں کی باڈی ہے, یہ ظہیر بلوچ ہے. کچھ نشانات دکھائی دے رہے تھے, بس ہم لوگوں نے یقین کر لیا. پریشان بھی تھے ہم لوگ, بس اٹھا دیا اور خوددار لے گئے. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے فاتحہ خوانی کی 7 دن. اچانک ظہیر کا مجھے کال آیا کل. میں حیران ہو گیا. کہتا ہے میں آیا ہوں مستونگ میں ہوں. تو میں یہاں سے چلا گیا ظہیر کو اٹھانے مستونگ سے لایا. اس کو میں نے پورا واقعہ بتایا کہ بھائی ہم نے آپ کی فاتحہ خوانی پڑھی ہے اور ہم آپ کو تو فوت ہو چکے ہو, یہ سسٹم ہوا ہے. پھر میں نے کہا چلو سردار صاحب کے پاس چلتے ہیں, یہ مشورہ کرتے ہیں, پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ آپ منظر عام پر آ جاؤ گے. تو پھر ہم لوگ سردار صاحب کے پاس آ گئے اور مشورہ کیا. بس آپ لوگوں کا تھینک یو.